بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جادو کے بارے میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کون سی آیتیں پڑھنے کو کہا جس سے پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل صحت یاب ہو گئے۔ یہ مکمل تفصیل واقعہ جانیں گے اس ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ایک یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مطمئن تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے رسی میں گرہیں ڈالیں اور اس عمل کو ایک انصاری آدمی کے کنویں میں رکھ دیا۔ چنانچہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک بیمار رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کے مطابق 6 مہینے تک بیمار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے 2 فرشتے آئے۔ ان میں سے ایک آپ کے سر کے پاس اور دوسرا پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ انہیں کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، فلاں یہودی آپ کے پاس آتا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رسی میں گرہیں لگائی ہیں اور اس عمل کو فلاں انصاری کے کنویں میں رکھ دیا ہے، لہٰذا اگر آپ اس کنویں کے پاس کسی آدمی کو بھیجیں اور وہ گرہیں کو نکال لے تو کنویں کے پانی کو زرد پائے گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، ناظرین معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس کو کہا جاتا ہے، معوذتین لے کر تشریف لائے اور کہا، یہودیوں کے ایک آدمی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا عمل فلاں کنویں میں ہے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی، ایک روایت کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو انہوں نے دیکھا کہ پانی زرد ہو چکا تھا۔ پھر انہوں نے سحر زدہ رسی نکالی اور واپس آ گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ایک آیات پڑھ کر ایک گرہ کھولتے جائیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گرہ کھولی، پھر ایک آیت پڑھ کر گرہیں کھولنے لگے۔ جوں جوں گرہیں کھلتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ سے تخفیف محسوس فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت یاب ہو گئے۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کھڑے ہو گئے گویا کہ آپ کو بندھن سے آزاد کر دیا گیا ہو۔ اور وہ یہودی اس حادثے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تھا، مگر قربان جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے اس کے سامنے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا اور نہ کبھی اس کی سرزنش کی، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ جس بدبخت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا عمل کیا تھا، حدیثوں میں اس کا نام لبید بن عاصم بتایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ اس کا تعلق قبیلہ بنو زریق سے تھا جو یہودیوں کا حلیف قبیلہ تھا، اور لبید نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے بعض راویوں نے اس کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے اسے منافق کہا ہے، اور چونکہ وہ جس قبیلے کا فرد تھا وہ یہودیوں کا حلیف تھا اور یہ جادو بھی انہی کے ورگ لانے کی وجہ سے کیا گیا تھا، اس لیے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے بعض راویوں نے اسے یہودی کہا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے یہودیت کو اختیار کر لیا ہو، اس لیے اسے یہودی کہہ دیا گیا ہو۔ اسی طرح یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ وہ اصلاً یہودی تھا اور بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے اس کی اصلی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے رجل من الیہود کہا گیا ہے، اور اس کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے اسے منافق کہا گیا ہے۔ نیز چونکہ اس کا تعلق یہودیوں کے جس قبیلے سے تھا وہ انصار کے ایک قبیلہ بنو زریق کا حلیف تھا، اس لیے بعض راویوں نے اس کی نسبت بنو زریق کی طرف کر دی ہے اور اسے رجل من الانصار کہا ہے، اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اس کا قبیلہ بنو زریق کے محلے میں رہتا ہوگا، اس لیے اسے بنو زریق کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق جادو کا سامان نکالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، جبکہ بعض روایتوں کے مطابق سیدنا جبیر بن یاس زرقی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، اور بعض روایتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے تھے۔ ان تمام کے درمیان جمع و تطبیق کی صورت یہ ہے کہ ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سبوں کو بھیجا ہو
اور پھر بنفس نفیس خود تشریف لے گئے ہوں، یا یہ کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہوں اور پھر بعد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کو بھیجا ہو اور ساتھ میں خود بھی گئے ہوں۔ اس لیے راویوں نے اس طرح کی مختلف بات کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جادو میں مبتلا رہنے کا دورانیہ 6 ماہ تھا، اور جب اس بیماری نے شدت اختیار کی تو اس کا دورانیہ صرف چند دنوں تک محدود تھا، جسے بعض راویوں نے ایامن کے لفظ یعنی چند دنوں سے تعبیر کیا ہے، اور جو بعض روایتوں میں 40 دن کی بات کہی گئی ہے، تو ان دونوں کے مابین تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں تبدیلی شروع ہونے اور جادو کیے جانے کی مکمل مدت تو 6 ماہ ہے، لیکن بیماری کے بڑھنے اور اس میں اضافہ ہونے کی مدت 40 دن ہے، اور اس میں بھی صرف چند دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کا شدید اثر رہا، جیسا کہ بعض راویوں نے اسے ایامن سے تعبیر کیا ہے۔ بعض روایتوں سے بظاہر جادو والی اشیاء نکالنے کی نفی ہو رہی ہے، جبکہ دیگر صحیح روایتوں میں صراحت سے یہ بات موجود ہے کہ جادو والی اشیاء نکالی گئی۔ ان کے درمیان جمع و تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ جن روایتوں میں نہ نکالنے کی بات کہی گئی ہے، اس سے ان اشیاء سحر کے نکالنے کی نفی نہیں مراد ہے، بلکہ انہیں منظر عام پر لانے کی نفی کی گئی ہے تاکہ لوگوں میں کسی طرح کا شر و فساد نہ پھیلے، جیسا کہ نفی والی روایتوں میں اس بات کی صراحت پائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی ہے اور میں لوگوں میں برائی پھیلانا پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں کے پاس پہنچے تو اس کا پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے واپس ہو گئے، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جادو والی اشیاء نکالنے کی بات پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نفی کی، اور پھر دوبارہ سیدنا علی و عمار رضی اللہ عنہما وغیرہ کے ساتھ وہاں پہنچے اور پھر ان اشیاء کو نکالا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دونوں طرح کی روایتیں آئی ہیں۔ اس طرح مذکورہ تطبیق کی صورت میں روایتوں کے مابین کوئی تعارض و اضطراب باقی نہیں رہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا جانا دراصل آپ کی نبوت کی صداقت کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دشمنوں کی کارستانیوں سے محفوظ رکھا اور جملہ حقیقت واقعہ سے آپ کو باخبر کر دیا، جس سے آپ کے دشمنوں کو ہمیشہ کی طرح منہ کی کھانی پڑی۔ مزید یہ کہ اس بات کی بھی صراحت ہوتی ہے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ جادوگر ہوتے تو جادو آپ پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس طرح اس واقعے سے لوگوں کے سامنے یہ بات کھل کر آ گئی ہے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں۔ اسی طرح اس دشمنان اسلام کی شبہات و اباطیل کا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بہت سی چیزیں چھپا لی تھیں۔ معوذ دین سے متعلق سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں یہ بات آ چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا اثر بھی ہوا تھا۔ اس سلسلے میں ان کے علاوہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایتیں آئی ہیں۔ چنانچہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے تھے کہ ازواج مطہرات کے پاس ہو آئے ہیں، لیکن ان کے پاس جاتے بھی نہ تھے۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب یہ حالت ہو تو جادو کا سخت اثر ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنے رب سے جو معلوم کرنا چاہتا تھا اللہ نے مجھے اس کی خبر دے دی ہے۔ میرے پاس 2 شخص آئے، ان میں سے ایک میرے سرہانے بیٹھا اور ایک میرے پیر کی طرف بیٹھا۔ سرہانے والے نے دوسرے سے پوچھا، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ دوسرے نے کہا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا، کس نے جادو کیا ہے؟ کہا، لبید بن عاصم نے، جو یہود کے حلیف قبیلہ بنو زریق کا ایک منافق شخص تھا۔ پوچھا، کس چیز میں؟ کہا، سر کے بالوں اور کنگھی میں۔ پوچھا، کہاں رکھا ہے؟ کہا، نر کھجور کے درخت کی چھال کے اندر، پتھر کی چٹان کے تلے، زروان کے کنویں میں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لائے اور اس میں سے اسے نکلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی کنواں ہے۔ اس کا پانی ایسا تھا گویا مہندی کا گدلا پانی۔
اس کے پاس کے کھجوروں کے درخت شیطانوں کے سر جیسے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں نکلوائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نے کہا آپ نے اس کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی ہے اور میں لوگوں میں برائی پھیلانا پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں پسند آئے گی۔ جزاک اللہ۔